السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انتہائی شاندار واقعہ ہے، آپ سنیں، مکمل سنیں، مزہ آ جائے گا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، حج کے موقع پر میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا۔ حج کرنے کے بعد جب میں مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ میں ایک مکان کے اندر ہم نے قیام کیا۔ وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جو ہڈیاں تھی یا روٹی کے جو ٹکڑے بچ گئے تھے ان کو گرانے کے لیے میں ایک ڈھیر پر گیا، اور وہاں پر ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور ہڈیوں کو میں نے وہاں پر گرا دیا، اور میں اپنے کمرے کے اندر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر نکلا تو دیکھا ایک 9-10 سال کا بچہ ہے، اور وہ بچہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو چن چن کر کے کھا رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر کے بہت افسوس ہوا اور بہت احساس ہوا کہ یہ تو شہر وہ شہر ہے جو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جو غلاموں کے والی ہے، جو غلاموں کے آقا ہے، ان کا شہر ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو بلایا، اور اس بچے کو بلا کر کے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یتیم ہو، بیٹا ایسا کرو تم میرے ساتھ چلنا، اور میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں اپنے شہر کے اندر تمام چیزیں دوں گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور عمدہ قسم کے تمہیں کپڑے دوں گا، اور تمہیں تعلیم بھی دوں گا۔ جب تم تعلیم سے فارغ ہو جاؤ گے پھر تمہیں تمہاری والدہ کے پاس لے کر کے آ جاؤں گا۔ بچہ بڑا بے حد خوش ہوا اور بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، اور والدہ کے پاس جا کر کے انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ چونکہ کئی بچے اور تھے والدہ کے پاس، اس لیے والدہ ان کی تربیت فرما رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بہتر ہے، انہوں نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بچہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ذرا یہ تو بتلائیے کیا وہاں پر مجھے چنے بھی کھانے کو ملیں گے؟ کیا وہاں پر مجھے ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کے لیے ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بچے، ہاں بیٹے، تمہیں ہر طرح کی چیزیں وہاں پر میسر ہوگی، کھانے کے لیے ہر طرح کی چیزیں تمہیں ملے گی، اور بڑی مقدار میں جو چاہے تم لوگے وہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ پھر بچے نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کے وہ مسجد نبوی میں لے گیا، اور مسجد نبوی میں لے جا کر کے اس بچے نے ایک بات کہی، گنبدوں کو دیکھا اور مسجد نبوی کے دروازوں کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر کے اس بچے نے یوں کہا کہ بابا کیا مجھے یہ گنبد اور یہ مینار اور یہ دروازہ اور یہ جگہ بھی وہاں پر ملے گی؟ تو علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ بیٹے اگر یہ چیز وہاں پر ملتی تو پھر میں یہاں پر کیوں آتا؟ انہوں نے فوراً اس بچے نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اور ہاتھ چھوڑ کر کے کہنے لگا جب یہ چیزیں وہاں پر نہیں ملے گی تو چاہے سب کچھ ملتا رہے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ جس طریقے سے میں اب کھا رہا ہوں، بھوکا پیاسا رہ کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی طریقے سے بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا، لیکن اس در کو چھوڑ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں اس کی بات سے میں بے حد متاثر ہوا، اور میری آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں سمجھنے لگا ہائے یہ کیسا بچہ ہے جس کے اندر عشق نبی اس قدر بھرا ہوا ہے۔ کاش ہم جیسے لوگ بھی ایسے ہو جائے کہ ان کے دلوں میں بھی پیارے آقا کی ایسی محبت آ جائے۔ تو جو اللہ کے رسول کا سچا پکا عاشق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو عشق نبی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
عشق نبی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیز دل کے اندر آ جائے گی تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، عشق نبی ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔